قبلہ علامہ سمر عباس صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا، بہت سارے احباب حضور کے حج کرنا چاہتے ہیں مگر اسباب نہیں ہیں، لیکن چاہت تو ہے نا۔ فرض کی ادائیگی اور چیز ہے کہ بھائی حج فرض ہوا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے اوپر مسئلہ نہیں ہے، مگر چاہت تو ہے نا۔ ہم بھی منا کی وادی اور عرفات کا میدان اور پھر طواف زیارہ اور جو حضرت ماحول ہے مزدلفہ کی رات، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت فضائل کیا بیان ہوئے ہیں حج کے حوالے سے۔ ظاہر بات ہے جن پر فرض ہو چکا ہے وہ تو ان فضائل کو سننے کے بعد ذوق و شوق بڑھا کر حج کو جائیں گے، اور جن کے اوپر فرض نہیں ہے وہ بھی فضائل سن کر یہ دعا کریں گے مولا ہمیں بھی اتنا نوازے کہ ہم بھی حج کی سعادت حاصل کریں۔ تو حضرت آپ فضائل حج ضرور بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جیسے آپ نے سوال کیا، میں دعا کروں گا اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنا پیارا گھر اور اپنے محبوب کا سونا در ضرور دکھلائے۔ واہ آمین، میری دعا ہے، آمین، ٹھیک ہے۔ آمین، سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حج ہے بیسک اگر دیکھا جائے تو یہ صاحب ثروت لوگوں کے لیے ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صاحب ثروت یعنی امیر نہیں ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں تو وہ کر نہیں سکتے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صوفیانہ نظر سے دیکھا جائے حضرت حافظ صاحب جی، تو وہ یہ ہے کہ امیری ہوتی ہے دو قسم کی، ایک امیری ہے ظاہری مال و اسباب کی، ایک امیری ہے محبت اور عشق کی۔ واہ واہ واہ، ظاہری پر تو حج ہے ہی ہے، جب نصاب پورا ہو جائے گا، شرائط پوری ہو جائیں گی تو حج کرنا پڑے گا، لیکن جو اہل محبت اور اہل عشق ہوتے ہیں اگر وہ اپنی خصوصی لو لگا لیں تو میرا مالک ان کے لیے سبب پیدا فرما دیتا ہے، کیا کہنے، وہ بھی حج واہ کر لیتے واہ ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے جتنا بھی ہمارا دین ہے نا، اس میں کوئی بھی کام کرنا تو اس کو فضائل ہیں۔ آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، ہمارا پورا دین انسانی اذہان کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، اس کی لاجک فوراً انسان سمجھ جاتا ہے۔ کوئی ایک نیا شاپنگ مال بنتا ہے، کوئی نیا بلڈر کوئی کالونی کاٹتا ہے، پلازا بناتا ہے تو وہ پہلے آفر لگاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق وہ کہتا ہے ایک پلاٹ اتنا ڈسکاؤنٹ، دو پلاٹ اتنے ڈسکاؤنٹ، ہفتے میں اتنا، 15 دن میں اتنا، لوگ بھاگتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کے فضائل بیان کر رہا ہے، فطری طور پر انسان ادھر راغب ہو جاتا ہے۔ جملہ ہمارے اسلام کے امور آپ دیکھیں، وہ نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، خوف خدا ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے فضائل ہیں تاکہ لوگ اس آفر کو حاصل کریں۔ کیا کہنے، واہ، ٹھیک ہے، یہ آفر ربانی ہے، آفر دینی ہے، آفر حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فضائل مینز آفر۔ سبحان اللہ، اب سبحان اللہ۔ کتنی بڑی آفر ہے حج کرنے والے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، فرمایا جو بندہ حج کرے اور اس میں لا رفث ولا فسوق، رفث کہتے ہیں وہ چیزیں جو بندہ خواہشات نفس کے لیے اپنی بیوی کی جانب راغب ہونے کے لیے کرتا ہے، نہ وہ ہوں اس کے اندر حج کی ایام میں، حج کے دنوں میں جب احرام باندھ لے، اور نہ ہی وہ اس کے اندر کو فسق و فجور کرے جس میں لڑائی جھگڑا ریاکاری کچھ بھی آپ کہہ لیں، ان سے بچ کر جو حج کر لے، فرمایا کتنی بڑی فضیلت ہے، وہ حج کرنے کے بعد ایسے ہوگا جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اتنی بڑی آفر کون سی عبادت میں؟ حج میں ہے۔ سبحان اللہ، بہت بڑی آفر ہے، یہ بہت بڑی آفر ہے، لوگوں کو اویل کرنی چاہیے، کیا بات۔ اور کر بھی سکتے ہیں۔ مطلب اپنی خواہشات کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو رب رسول کے حکم کے لیے اس نے تو بخشنے کے لیے ہمیں مواقع فراہم کیے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بڑا ایک گولڈن چانس آپ کہہ لیں، بلکہ میں حج کو یہ کہوں گا گولڈن چانس بھی ہے اور ساتھ میں یہ چاندی کا چانس بھی ہے۔ واہ 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 واہ، سمجھ آئی نا، بلکہ چاندی کو آپ وائٹ گولڈ کہہ لیں، سبحان اللہ۔ گولڈن بھی اور وائٹ گولڈ، یہ سارے چانس ہوتے ہیں، تو حج ضرور کریں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایک حدیث شریف۔ اب دوسری حدیث، حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، مم مالا کا زادم و راحلہ، جس بندے کے پاس سواری بھی ہو اور زاد راہ بھی ہو، یعنی زاد راہ اور سواری، مطلب اس میں یہ مین حج کی شرائط سمجھ لیں، حج کے لیے یہ ضروری چیزیں سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہونا نصاب کے لیے اور حاجی کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہوں، اور فرمایا کہ ایسی ہوں کہ وہ اسے بیت اللہ تک پہنچا سکیں، اتنا اس کے پاس مال و دولت بھی ہو اور اتنی سواری بھی ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، فرمایا جو نصاب کے مطابق پچھلوں اپنے بچوں کو بھی دے کے جا سکے، آنے جانے کا خرچ وہاں کا خرچ وہ کر سکے، سواری بھی اچھی ہو جو پہنچا سکے خانہ کعبہ تک، فرمایا پھر اگر وہ حج نہ کرے تو حضرت مولا مرزا فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اللہ اکبر. یعنی اللہ نے اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم حج کرو. حج کرنا چاہیے. ہمارے لوگ عمومی طور پر اپنے پلازے دکانیں پلاٹ بنا, بھائی حلال کمائی میں کوئی منع نہیں ہے, لیکن جیسے آپ دنیا کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ایسے ہمیں دین کو بھی اہمیت دینی چاہیے اور حج کے معاملے میں زیادہ دینی چاہیے. یہ دوسری بات. تیسری بات, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں, فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ, فرمایا حج اور عمرے کو اکٹھا کرو. تابع کرو اس کا مطلب دو مطلب ہوتے ہیں, یا تو اس کا مطلب حج قران ہے اکٹھا کر لو, یا اس کا مطلب یہ کہ جب حج کرنے جاؤ تو پھر صرف حج نہ کرنا, ساتھ میں عمرہ بھی کر لینا. واہ واہ. وہ الگ بات ہے کہ مکے والوں کے لیے کہ وہ بعد میں کرے تاکہ مہمانوں کے لیے آسانی ہو جائے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ آقا کریم نے فرمایا یہ ضرور کرو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ, فرمایا یہ تمہیں دونوں صاف کر دے گی. کیسے؟ فرمایا جس طرح آگ کی بھٹی میں لوہا, سونا اور چاندی ڈالا جائے تو جیسے وہ کھوٹ اور زنگ کو جدا کر کے کھڑا کر دیتا ہے, فرمایا یہ جو حج اور عمرہ ہے تمہاری غریبی اور فقر اس کو دور کر کے تمہیں امیر فرما. اللہ اکبر, سبحان اللہ. لاجیکلی بات یہ, امیر کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ظاہری مال و اسباب کے اعتبار. حاجی جب جاتا ہے, سارے حاجی حضرات غور فرمائیں, ایک بیگ لے کے جاتا ہے اور جب آ رہا ہوتا ہے کھجوروں کا الگ, کپڑوں کا الگ, زمزم کا الگ, یعنی مالکوں نے اتنا امیر کر کے بھیجا. واہ واہ. تحفے طائف کا الگ. سبحان اللہ, سبحان وہ ایک الگ بات. اچھا دوسری امیری کیا ہے کہ جب گیا تھا تو گناہ گار تھا, جب آیا تو گناہ معاف اور نیکیاں لے کے آیا, اتنا امیر ہو گیا یار. سبحان اللہ, سبحان. تو یہ جو حج ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے, اس کے ساتھ تو بندے کو امیری مل جاتی ہے. اور وہ حضرات جو کہتے ہیں اگر حج کریں گے 15-20 لاکھ روپے لگ جائے گا تو جناب ہم تو کہیں غریب نہ ہو جائیں, نہیں 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 نہیں, بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے, فرما حج کرو امیر ہو جاؤ. واہ واہ. جب یہ فرما دیا گیا تو پھر ہم غریب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. جملہ ناظرین اس اسکرین کی وساطت سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ حج کر کے دیکھ, کرنا رب کی رضا کے لیے, اس میں نیت یہ نہ ہو کہ میں نے امیر ہونا ہے, کرنا رب کی رضا کے لیے. چونکہ حج کے جو مین یعنی آپ مقصد سمجھ لیں یا مین اس کا نظریہ جو ہمارا وہ اللہ کی رضا کا حصول بھی ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے کریں, اللہ آپ کو امیر. آپ دیکھیں ایک سال کے اندر آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے یوں دروازے کھولے گا. تو یہ جو حج ہوتا ہے یہ بندے کی غریبی کو دور کر دیتا ہے, امیر. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا حاجی جو حج کرتا ہے اگر وہ اپنی آنکھ, اپنے کان اور اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا بات. یہ حج کے فضائل, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو بندہ سنتا ہے تو بندے کا دل کرتا ہے کہ یار ہم بھی اس فریضہ حج کو ضرور ادا کریں. اور صرف یہاں تک بات نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ حج جہاد کے برابر ہے. واہ واہ واہ. ہاں, سبحان. جہاد جب فرض ہوگا, شرائط ہوگی, حق میں وقت, وہ ایک لمبی فہرست ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم جہاد کیسے کریں؟ فرمایا حج کر لو, جہاد ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پوچھا حضور عمرہ کیا ہے؟ فرمایا نفل, یہ تو زیادہ ہے. اس نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوور ٹائم. عمرے کا مطلب اوور ٹائم, نفل کا معنی اوور ٹائم, زیادہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے حج کے ایک اپنے فضائل ہیں, بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حج کے اندر جو 1 درہم خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو علاوہ حج کے کسی بھی جگہ خرچ کرنے سے 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. بلکہ میرات کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک روایت لکھی ہے, فرمایا جو حج کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ 1 درہم کے بدلے 10 لاکھ درہم خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان. حج کے بہت زیادہ فضائل ہیں. آخری روایت میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہا. فرمایا یہ جو ایک عمرے سے دوسرا عمرہ ہوتا ہے اس کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا جو حج مبرور ہوتا ہے اس کی جزا نہیں ہے مگر جنت. جب حج ہو گیا تو سیدھا جنتی. اللہ. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کروں, حج مبرور کس کو کہتے ہیں؟ جی, حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. حج مبرور کے لیے علماء نے جو چیزیں لکھی ہیں اور مجھے جو مستحضر ہیں میں سناتا ہوں. حج مبرور میں سب سے پہلی یہ شرط آپ سمجھ لیں یا اس کی حقیقت سمجھ لیں, سب سے پہلے مال حلال سے ہونا چاہیے, حلال کمائی سے. دوسرے نمبر پر شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. صحیح. تیسرے نمبر پر ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے, اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے. چوتھے نمبر پر اس میں نہ لڑائی ہو, نہ چوری ہو, نہ ہی جھگڑا ہو. یہ 4 شرائط یہ جب پائی جائیں اور اس کے بعد وہ بندہ
اپنی آنے والی زندگی میں حسنات کی طرف راغب رہے اور دنیا سے بالکل کٹنے کی کوشش کرے، بس جیسے تیرتا تیرتا رہتا ہے، تو فرمایا جس میں یہ چیزیں پائیں جو سمجھ لو حج مبرور ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا جو حاجی ہوتا ہے اپنی قوم میں سے 400 بندوں کی شفاعت کرتا ہے۔ یار اتنا بڑا نمائندہ بندہ ہوتا ہے وہ۔ سبحان تو میں احباب سے گزارش کروں گا، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ ضرور حج کیجیے اور یہ فضائل حاصل فرمائیں۔ واہ واہ۔ قبلہ مفتی صاحب ضمناً ایک بات ذہن میں آئی ہے، وہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو فرض حج ادا کر چکا ہے اور اس کے بعد دوبارہ اسے زندگی میں موقع ملتا ہے تو اسے بھی یہ فضائل حاصل ہوں گے یا صرف فرض حج ادا کرنے والے کو یہ فضائل ملیں گے؟ آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز کی فضیلت ملتی ہے، جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کلمہ پڑھنے کی، جب آپ قرآن ایک مرتبہ پڑھ کے دوبارہ پڑھتے ہو آپ کو بھی فضیلت ملتی ہے۔ تو حج آپ جب کریں گے آپ کو وہی ثواب ملے گا، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، جب آپ دوبارہ کریں گے نا زیادتی شوق کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ پر مہربانیاں زیادہ کر دی جائیں، آپ کا دماغ، آنکھیں، دل ہو سکتا ہے اس کو اللہ رب العزت ایسا مصفہ، مجلہ اور مزکہ فرما دے کہ آپ کو اس حج کی اصلی روح حاصل ہو جائے۔ تو بالکل جب کرے گا اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی گویا آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ رب کے پیاروں کی اداؤں کو مخصوص ایام میں جب ادا کیا جائے گا تب یہ فضائل ملیں گے انشاءاللہ۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔